طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، إلا تذكرة لمن يخشى. بلکہ اس شخص کو نصیحت دینے کے لیے نازل کیا ہے جو خوف رکھتا ہے، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا. یہ اس ذات کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے، الرحمن على العرش استوى. یعنی خدائے رحمان جس نے عرش پر قرار پکڑا، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ زمین کی مٹی کے نیچے ہے، سب اسی کا ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اور اگر تم پکار کر بات کہو تو وہ تو چھپے بھید اور نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے. اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى. وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سب نام اچھے ہیں. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى. اور کیا تمہیں موسیٰ کے حال کی خبر ملی ہے؟ إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار ہدی. جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید اس میں سے میں تمہارے پاس انگاری لاؤں یا آگ کے مقام کا رستہ معلوم کر سکوں. فلما اتاها نودی یا موسیٰ. جب وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ موسیٰ، انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی. میں تو تمہارا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دو، تم یہاں پاک میدان یعنی طویٰ میں ہو. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى. اور میں نے تم کو انتخاب کر لیا ہے تو جو حکم دیا جائے اسے سنو. إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. بے شک میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو. ان الساعة آتية اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، کہیں تم کو اس کے یقین سے روک نہ دے تو اس صورت میں تم ہلاک ہو جاؤ. وما تلك بيمينك يا موسى. اور موسیٰ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں سہارا لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے اور بھی کئی فائدے ہیں. قال القها يا موسى. فرمایا کہ موسیٰ اسے ڈال دو. فألقاها فإذا هي حية تسعى. تو انہوں نے اس کو ڈال دیا اور وہ ناگہاں سانپ بن کر دوڑنے لگا. قال خذها ولا تخف
سنعيدها سيرتها الأولى خدا نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو اور ڈرنا مت، ہم اس کو ابھی اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے لگا لو، وہ کسی عیب و بیماری کے بغیر سفید چمکتا دمکتا نکلے گا، یہ دوسری نشانی ہے، لنريك من آياتنا الكبرى تاکہ ہم تمہیں اپنے نشانات عظیم دکھائیں۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى تم فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے۔ قال رب اشرح لي صدري کہا میرے پروردگار اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے اور ويسر لي أمري میرا کام آسان کر دے، واحلل عقدة من لساني اور میری زبان کی گرہ کھول دے يفقه قولي تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں، واجعل لي وزيرا من أهلي اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما، هارون أخي یعنی میرے بھائی ہارون کو، اشدد به أزري اس سے میری قوت کو مضبوط کر وأشركه في أمري اور اسے میرے کام میں شریک کر، كي نسبحك كثيرا تاکہ ہم تیری بہت سی تسبیح کریں ونذكرك كثيرا اور تجھے کثرت سے یاد کریں، إنك كنت بنا بصيرا تو ہم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ قال قد أوتيت سؤلك يا موسى فرمایا موسیٰ تمہاری دعا قبول کی گئی، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى اور ہم نے تم پر ایک بار اور بھی احسان کیا تھا، إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ جب ہم نے تمہاری والدہ کو الہام کیا تھا جو تمہیں بتایا جاتا ہے، أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي وہ یہ تھا کہ اسے یعنی موسیٰ کو صندوق میں رکھو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو تو دریا اس کو کنارے پر ڈال دے گا، اور میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا، اور موسیٰ میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی اس لیے کہ تم پر مہربانی کی جائے اور اس لیے کہ تم میرے سامنے پرورش پاؤ۔ إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى۔ جب تمہاری بہن فرعون کے ہاں گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں ایسا شخص بتاؤں جو اس کو پالے، تو اس طریق سے ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ رنج نہ کریں، اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تو ہم نے تم کو غم سے مخلصی دی اور ہم نے تمہاری کئی بار آزمائش کی، پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے، پھر اے موسیٰ تم قابلیت و رسالت کے اندازے پر آ پہنچے، واصطنعتك لنفسي اور میں نے تم کو اپنے کام کے لیے بنایا ہے۔ اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري تو تم اور تمہارا بھائی دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ اذهبا إلى فرعون إنه طغى دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو رہا ہے، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى اور اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے۔
قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. دونوں کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار ہمیں خوف ہے کہ ہم پر تعدی کرنے لگے یا زیادہ سرکش ہو جائے.